کہ ریاست جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں نا وہ اتنے سمپل نہیں ہوتے کہ کوئی آ کے کہے جی کہ آزاد کر دے کسی دوسرے کو. جی دوسری بات ہے کہ بحثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہم نے کبھی امریکہ کی طرف دیکھا نہیں ہے، نہ ہی کوئی امید باندھی ہے. اب سوشل میڈیا کی کیمپین کے اوپر ایک نیریٹو بنانا جو ہے وہ غیر مناسب سی بات مجھے لگتی ہے. دو تین باتیں اس میں کہنا چاہیے کہ یہ جو سارا جس کے اوپر کے حکومتی حلقوں میں جشن کا سما ہے جی وہ ساری جو انٹیلیجنس وہ کلیکشن جو ہے وہ امریکہ ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی نے کی، CIA نے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہاں پاس کیا اور حکم صادر کیا جی کہ اس بندے کو پکڑے اور ہمیں دے دیجئے. ہم نے ان کے حکم کے عین مطابق تعمیل کی اور اس کو پکڑ کے ان کے حوالے کر دیا. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں جشن منانے کی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، نمبر ایک بات تو یہ ہے. نمبر دو بات، ریاستوں کی جو پالیسیز ہوتی ہیں جی اس میں وقت لگتا ہے، بننے میں وقت لگتا ہے. کل جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، میرا خیال جی یہ جی تو سوشل میڈیا نہیں ہے، یہ تو فیکچوئل سارے سامنے پوزیشن آئی ہوئی ہے. سو فارم 47 جو ہے اس کی گونج جو ہے وہ ساری دنیا میں موجود ہے. یہ ہمارے کہنے یا نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ اس کے بارے میں دنیا کو آگاہی کے لیے کوئی ٹائم نہیں لگتا. وہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کرسٹلائز ہوئیں گی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. لیکن میں ریٹریٹ کروں گا کہ ہماری پارٹی کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے چاہیں گے کہ وہ آ کے ہماری مدد کریں یا خان صاحب کو آزاد کرائیں، بلکہ خان صاحب خود بذات خود یہ بارہا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ عدلیہ جو ہے اس میں وہ سرخرو ہو کے آزاد ہوں اور اس کے بعد ہی وہ جیل سے باہر آئیں گے. تو سر عدلیہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مطلب بالکل مختلف ہو چکی ہے، تو اب آپ کس طرح سے عدالتوں سے ریلیف مانگ رہے ہیں؟ آپ تو سب کچھ نئے ججز آگے ہیں، PTI والے یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جی فل کوٹنگ یا کوٹ پیکنگ ہو رہی ہے، تو آپ کو پھر کہاں سے ریلیف ملے گا؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں سوزین، میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ انصاف کی امید، انصاف پہلے بھی نہیں مل رہا تھا اور اب جو ہے وہ اس کی امید جو ہے وہ اور مدھم ہو گئی ہے اور کم ہو گئی ہے. لیکن بہر صورت انصاف تو پھر ہم نے عدالتوں سے ہی لیتا ہے. ہم نے کوئی بندوقیں تو نہیں اٹھانی، بندوقیں اٹھا کے تو ہم نے کوئی لڑائی نہیں کرنی. ہماری لڑائی کے لیے جی تین ہی پلیٹ فارم ہے جو ہمارے پاس موجود ہے: پارلیمنٹ، قانون اور پرامن احتجاج. پرامن احتجاج جو ہے اس کی ہم احتجاج کی ہی بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ گرینڈ الائنس جو ہے وہ ایک اس وقت ان پروسیس ہے اور مولانا صاحب کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ مولانا صاحب کی بھی ایک اپنی ایک ویلیو ہے. ابھی پچھلے دنوں میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت کی جنگ ہے، کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا. عمر ایوب صاحب نے بالکل درست بات فرمائی کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ہمیں کسی کا انتظار نہیں. لیکن سر اس پہ کامران مرتضیٰ صاحب کا ایک ریئیکشن آیا کہ یہ ساتھ چلنے چلانے والوں کی باتیں نہیں. سر میری کلیگ کے شو میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا کہ جی افسوس اس بات کا ہے کہ مائنس عمران خان کا فیصلہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں چھوٹی موٹی جماعتوں سے بات کرنی پڑتی ہے. مولانا از ناٹ اے تھریٹ فار می، مولانا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سر اس پہ کامران مرتضیٰ صاحب کا پھر ایک ریئیکشن آیا کہ علی امین گنڈا پور جھک کر چھیڑ چھاڑی کرتے ہیں، ان کا ماضی ہے، انہوں نے دوبارہ اپنے کارکنوں کو بیچ راستے چھوڑ کر غائب ہو جانا ہے، جہاں پر غائب ہو گئے تھے ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب سر یہ اگر آپ نے مولانا صاحب کو اپنے ساتھ لے کے آنا ہے تو پھر ایسی بحث، اور وہ بھی آپ کے پارٹی کے رسپانسبل لوگوں کی طرف سے. سزین، خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق مولانا صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس کیمپین میں شامل ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً 2-2.5 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ یہیں اسلام آباد میں ایک گٹھ ہوا تھا اور اس میں مولانا صاحب بھی شریک ہوئے تھے اور انہوں نے اس کے بعد ایک پریس ٹاک بھی کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں آئین کے ریوائول کی جو لڑائی ہے اس میں شریک ہوں گے، اس میں ہم فلی طور کے اوپر PTI کے ساتھ کھڑے ہیں. اب مولانا صاحب اس ملک میں موجود نہیں ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں، میرا خیال عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں. وہ اب واپس آئیں گے جب ہم ان کے ساتھ بیٹھک کریں گے. جی ہاں، ہم ان کے ساتھ بیٹھک کریں گے اور اس مسئلے کو بات چیت کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. پولیٹیکل پارٹیز ٹو پولیٹیکل پارٹیز جو رابطے ہوتے ہیں، آپ نے یہ جو سٹیٹمنٹس مجھے سنوائی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ہر انسان کی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک پرسیپشن ہوتی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے. یہاں پالیسیز جو ہیں وہ خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر بنتی ہیں اور خان صاحب کی انسٹرکشنز اس مسئلے کے اوپر بالکل کلیئر ہیں کہ ہم نے JUI کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر پوری کوشش کرنی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر یہ جو ہم پرامن احتجاجی جو کام شروع کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد، اس میں ان کو شریک کریں. تو اس کے لیے پارٹی جو ہے بحیثیت ایک پارٹی کے پوری کوشش کرے گی. باقی آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، سب ہیں، ہم دیکھیں گے. امید کرتا ہوں
کہ JUI ہمارے ساتھ شامل. بالکل سر، ہمارے ہی مطلب چینل کے پروگرام میں شفا یوسف زئی صاحبہ کو انہوں نے کہا کہ ہم جی پھر آئیں گے، پوری مشینری لے کے آئیں گے اور اسلام آباد کی چڑھائی کریں گے. سر، جو حکومت آپ کو ایک کانفرنس نہیں کرنے دے رہی، جو 26 نومبر بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، وہ آپ کو دوبارہ چڑھائی کرنے کا موقع کیسے دے گی جب وہ آلریڈی ایک جشن کی صورت منا رہے ہیں؟ سزین، یہ چیزیں ابھی فیصلہ ہونی ہے کہ کیا کرنا ہے اور یہ احتجاجی تحریک نے کیا رخ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا سٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر رہے ہیں، جس میں GDA اور بہت سی سندھ کی اور جماعتوں نے آلریڈی ان پرنسپل اگری کر لیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. JUI کے بارے میں جیسے کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطہ ہے وہ اکٹھی ہوں گی. یہ ہے سٹیپ نمبر 2. جب یہ تمام جماعتیں آ جائیں گی اوور اے پیریڈ آف ٹائم، تو اس کے بعد پھر اس احتجاجی تحریک کے خد و خال جو ہیں وہ طے کیا جائیں گے اور اس سے آپ لوگوں کو بھی آگاہ کیا جائے گا. اس کے بعد ہی ہم اس سلسلے میں کوئی ڈیفینیٹیولی جو ہے نا وہ بات کر سکتے ہیں کہ جی چونکہ اب یہ ہمارا پروگرام ہے. اس وقت جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں وہ پروگرام نے ابھی فائنل شکل اختیار نہیں کی، ابھی اس نے کرنی ہے. ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا اس تحریک کے کنسٹیٹوئنٹس ہوں گے، کس طریقے سے اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیجیے، اس کے بعد مجھے پھر بتائیے گا، آپ موقع دیجیے گا، میں حاضر ہوں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو نوازا گیا ہے، وہ کابینہ کا حصہ بنا دیا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اندیا دیا ہے کہ جی پرویز خٹک کو PTI کے ساتھ مطلب ان کو نمٹنے کے لیے پرویز خٹک کو جو ہے استعمال کیا جائے گا. یہ معاملہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کے؟ کیا واقعی پرویز خٹک صاحب کو استعمال کیا جائے گا؟ کیونکہ آلریڈی آئی گیس کہ وہ ایک گواہی خان صاحب کے خلاف دے چکے ہیں ایک کیس میں. سیاسی جنازے جو ہیں وہ PTI کے سامنے بے ہیچ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ویسے ہی میں نے ان کو سیاسی لاشیں کہتا ہوں. یہ الیکشن ہارے ہوئے لوگ ہیں. اب یہ ان کو کیبنٹ میں آنے کے لیے ایڈوائزرشپ لینی پڑتی ہے یا SPM شپ لینی پڑتی ہے. یہ جو کچھ بھی کرتی ہیں، رانا ثناء صاحب بھی مذاق وغیرہ کرتے رہتے ہیں. جب مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو ان سے پوچھا تھا کچھ دنوں کے بعد کہ جی وہ جو ہجڑے ہیں جنہوں نے اٹیک کیا تھا ان کو آپ نے پکڑا کہ نہیں، وہ کب پکڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا جی اصل میں پرابلم مشکل پیش آ رہی ہے کہ جی ان ہجڑوں نے میک اپ بڑا کیا ہوا تھا، اس لیے پہچانے نہیں جا رہے. تو یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے ان کی یہ سٹیٹمنٹ بھی دی ہے، یہ اپنے تئیں شاید ٹھیک ہو، شاید وہ اس سے امید لگا کے بیٹھے، لیکن یہ سیاسی لاشیں کچھ کر نہیں سکتے. PTI بہت 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 بڑی جماعت ہے، بالکل صحیح، اور بڑی ہوتی جا رہی ہے اور مضبوط ہوتی ہے. سر، اون عباس صاحب کو آج انہوں نے پروڈیوس کر دیا، لیکن اس سے پہلے جو اعجاز چودھری صاحب ہیں جن کے لیے ہمارے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی بڑا سٹینڈ لیا، ان کو پروڈیوس نہیں کیا. کیا ریزن ہے؟ اور عباس بپی نے بڑا اچھا سٹانس لیا ہے. انہوں نے جب وہاں آئے ہیں انہوں نے تقریر کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مجھے بھی کوئی اخلاقی حق نہیں پہنچتا کہ میں یہاں بیٹھوں جبکہ میرے دوسرے کولیگ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو پیش نہیں کیا گیا. اب یہ سوال مجھ سے کرنے کی بجائے میرا خیال ہے کہ ان لوگوں سے کریں جو کہ یہ فیصلے کر رہے ہیں. اگر چیئرمین سینٹ نے 2 اشخاص کے پروٹیکشن آرڈرز ایشو کیے ہیں تو دونوں کو پیش کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک آپ کے آئین کا حصہ ہے. اگر آئین کو وائلیٹ کرنے کی ہم نے ایک ٹریڈیشن شروع کر دی ہے اور وہ ٹریڈیشن جو ہے وہ دن بدن ایگریویٹ ہو رہی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ سر وہ چیئرمین سینٹ نے تو آرڈر کیا ہے، لیکن شاید کوئی اور لوگ ہیں جو ان کو پروڈیوس نہیں کر رہے. میں صرف یہ اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہ رہی تھی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. جن لوگوں کو آپ پریفر کر رہی ہیں انہی سے یہ سوال کریں تو وہ زیادہ بہتر اس کا جواب دے سکیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں چیئر کو کمپلیمنٹ کروں گا کہ انہوں نے ایک پروڈکشن آرڈر پہلے بھی ایشو کیا اور اب بھی کیا، اور میرا خیال اس کے بعد وہ چھٹی پر بھی چلے گئے تھے ناراضگی کی وجہ سے کہ جب اعجاز چودھری کو پروڈیوس نہیں کیا گیا تھا. آج وہ آن بپی آئے ہیں. آئی ہوپ کہ اعجاز چودھری صاحب بھی آ جائیں گے قریب. ایک آخری سوال کروں گی کہ آج ویمنس ڈے ہے، آپ بھی جانتے ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں خواتین جو ہے ان کو بہت برے طریقے سے وکٹمائز کیا جاتا ہے. آپ لوگوں کی حکومت پہ یہ الزام ہے کہ آپ لوگوں نے مریم صاحبہ کے ساتھ زیادتی کی، ان کو جس طرح سے اریسٹ کرایا، فریال تالپور صاحبہ جو تھیں چاند رات والے دن ان کو کس طرح سے اریسٹ کیا گیا. آپ کی اپنی جماعت میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور بھی دیگر کارکنان ہیں. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں خواتین کب تک پستی رہیں گی؟ نہیں ہونی چاہیے بالکل وکٹمائزیشن. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سوچ کے اوپر آپ کرب لگاتے ہیں نا، اس سے جو ہے وہ انسان کے جینے کی جو ریشنل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے یہاں ڈی چوک کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے اجازت نہیں دی حکومت نے. بالکل جو اگر کوئی پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے. PTI کو بھی پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، خاص کر خواتین کو ملنی چاہیے. اس معاشرے میں خواتین جو ہیں وہ بہت عرصے سے، بہت ادوار کے دوران، آپ نے صحیح کہا،
پستی آئی ہیں اور یہ ٹریڈیشن اب ختم ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ سیاسی ایک اپنے جو سیاسی ایڈورسریز ہیں ان کو جیلوں میں ڈالنے کی ٹریڈیشن ختم ہونی چاہیے. خواتین کو ان کو پیستے رہنے کی جو ٹریڈیشن ہے یہ ختم. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہماری معاشرے کی جو نیگیٹیوٹیز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. سر ابھی ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی بھی جو ہے وہ بھی جیل میں ہے, وہ بھی ڈیفینیٹلی فرسٹریٹ ہو رہی ہیں. انہوں نے ایک کہہ دیا کہ جی پروفیشنل لائر, انہوں نے ایک بات کر دی کہ جی جو پی ٹی آئی کے مقدمات ہیں وہ پروفیشنل لائرز کو دیکھنے چاہیے. سر آپ کی جماعت میں تو میرے خیال سے اس وقت ملک کے سب سے اچھے لائرز ہیں, تو مزید آپ کوئی اب نیا کوئی پروفیشنل لائر دیکھیں گے؟ دیکھیے پروفیشنل لائرز جو ہیں ان کے اپنے مقدمات کے سلسلے میں انہوں نے کہا ہے اور میرا خیال ہے انہوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے. پروفیشنل لائرز وہ ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹلی ڈیووٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو مقدمات کے لیے, جن کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوتا. صحیح, آپ میری بات سمجھیے. جی بالکل. تو وہ پروفیشنل لائر جو ہے اس قسم کا بندہ جو کہ ہول ہارٹیڈلی فل ٹائم ڈیووشن جو ہے وہ کیسز کو دے سکے اور مقدمات کو آگے بڑھا سکے. جب ڈویلٹی آف رول ہوتا ہے دیٹ مینس کہ جی ایک طرف آپ کا لیگل رول ہے, دوسری طرف آپ کا ایک پولیٹیکل رول ہے اور وہ دونوں رول آپ پلے کر رہے ہیں, تو اس میں پھر ڈسپیشن ہو جاتی ہے اٹینشن کی. تو یہ ان کو اس کو ختم کرنے کے لیے میرا خیال بہت اچھا فیصلہ ہے, یہی ہونا چاہیے تھا, بہت پہلے ہونا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.